السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، تو پھر آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں یارم کی اگلی قسط۔ پچھلے قسط کا خلاصہ آپ کے سامنے ہی ہے، کس طرح عالیان اور امرا ملے اور کس طرح امرا کو پتہ چلا کہ عالیان جو ہے وہ لیڈی مہر کا بیٹا ہے، لیکن ابھی وہ کنفیوزڈ ہے کہ یہ لیڈی مہر کا بیٹا تو ہے لیکن اصل حقیقت عالیان کی کیا ہے۔ خیر یہ سب آگے جا کے ناول میں ہمیں پتہ ہی چل جانا ہے۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا، اور جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر دے، اور آگے شیئر کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو چلائیں شروع کرتے ہیں یارم کی اگلی قسط۔ اگلا سارا دن ڈور بیل بجتی رہی۔ لیڈی مہر کے ان بچوں کی طرف سے دنیا بھر سے تحائف آتے رہے۔ ان کا وقت فون کال سنتے گزرا، اور تو اور سب اپنے اپنے گھر اپنی اپنی جگہ کیک رکھے بیٹھے تھے اور اسکائپ پر لائیو لیڈی مہر کو سامنے بٹھائے کیک کاٹ رہے تھے۔ ادھر لیڈی مہر کیک کاٹ رہی تھی۔ ہر ایک گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی آن لائن ہو جاتا۔ کم سے کم 10 کیک کٹے۔ امرا کے عیش تھے۔ کیک کھا کھا کر وہ تھک چکی تھی۔ تحائف کا اتنا ڈھیر لگ چکا تھا کہ اسے لیڈی مہر پہ رشک آنے لگا تھا۔ کیسی اولاد ملی تھی انہیں جو ان کی نہیں تھی، اور ان کی اپنی اولاد سے زیادہ ان کی اپنی تھی، جن میں قوم و نسل، مذہب و روایت کا فرق نہیں تھا تو ایک محبت میں نہیں تھا۔ لیڈی مہر نے انہیں محبت دی تھی، وہ بھی کنجوس نہیں تھے۔ رات تک جب آخری تحفہ بھی آ چکا تو ان سب نے آتش دان کے ساتھ پاس بیٹھ کر وہ سب تحائف کھولے۔ اتنے بیش قیمتی تحائف تھے کہ امرا کی آنکھیں خیر ہو کر رہ گئی تھیں۔ لیڈی مہر ایک تحفے کو کھولتی، اسے کتنی دیر چھوتی رہتی، ہونٹوں سے لگاتی اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیتی۔ 2 تحائف بلا شبہ بہت قیمتی تھے، کیونکہ انہیں محبت سے خریدا گیا تھا۔ بے اولاد ہو کر بھی ایک خاتون نے اولاد والوں سے زیادہ خوشی پائی۔ یہ سب اس لیے ممکن ہوا تھا کہ انہوں نے انسانیت کی معراج کو چھو لیا تھا۔ انہوں نے رنگ و نسل کو مٹا کر ان سب کو گلے سے لگایا تھا۔ وہ ایک ایک تحفے کو کھولتی اور اسے بھیجنے والے کے بارے میں انہیں بتاتی جاتی۔ دیکھو ذرا مورگن کو، اتنی مہنگی گھڑی مجھے بھیج دی، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اب میں کچھ کہوں گی تو ناراض ہو جائیں گی۔ ہر سال مجھے پہلے سے مہنگا تحفہ دیتی ہے۔ پارٹ ٹائم جاب کرتی ہے۔ جب گھر آیا کرتی تھی تو میرے دائیں کان کے ساتھ اپنا بایاں کان جوڑ کر سویا کرتی تھی، اور اگر سوتے میں اس کا سر کھسک جاتا، یوں اٹھ کر پھر سے میرے کان سے کان ملا کر سو جاتی تھی۔ جانے اسے کیا خبر تھا۔ کہتی تھی رات میں خوابوں میں جو کچھ بھی آپ سنتی ہیں میں بھی وہ سننا چاہتی ہوں، اور اگلے دن اٹھ کر مجھے بتایا کرتی تھی کہ مجھے آنے والے سارے خواب اس نے بھی سنے ہیں۔ ساتھ ساتھ لیڈی مہر اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتی رہیں۔ یہ باتیں سن کر جان کر امرا کو لگ رہا تھا اس نے ملک نہیں بدلا، دنیا ہی بدل لی ہے۔ کیا دنیا میں لیڈی مہر جیسے لوگ بھی ہیں؟ یہ ڈینس نے خود بنایا ہے۔ انہوں نے لکڑی کے نفیس تختے کو ان سب کے سامنے کیا۔ تختے پر ایک تصویر کھدی جس میں ایک عورت کرسی پر بیٹھی ہے، اس کے سر پر فرشتوں کا ہالہ چمک رہا ہے، اور 10 بچے اس فرشتہ صفت خاتون کے سامنے بیٹھے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھو کیا بنا ڈالا ڈینس نے مجھے۔ آج کل جرمنی میں ہوتا ہے، اپنا بزنس کر رہا ہے اور ایک NGO بھی چلا رہا ہے۔ یہ 12 سال کا تھا جب ایک رات میرے پاس رہا تھا، تو رات کے کسی پہر اپنے بستر سے نکل کر میرے بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کب تک کھڑا رہا۔ جب اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ یہ میرے پاس کھڑا مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ کیا مجھ سے زیادہ کوئی عورت اس کرۂ زمین پر ایسی خوش قسمت ہوگی جسے اس کی اولاد راتوں کو ایسے اٹھ اٹھ کر محبت سے دیکھتی ہو؟ بہت دیر تک لیڈی مہر سب کی باتیں کرتی رہیں۔ پھر امرا انہیں ان کے کمرے میں لے آئی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک چھوٹی سی تصویر فریم میں رکھی تھی۔
وہ پہلے وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ آلیان نے دی ہے۔ لیڈی مہر تصویر کو ہاتھ میں لے کر اسے ہونٹوں سے لگانے لگی۔ تصویر ہاتھ سے بنائی گئی تھی جس میں آلیان نے اپنی تخیل کو دکھایا تھا کہ وہ لیڈی مہر کو نوجوان اور خوبصورت کیسے دیکھنا چاہتا ہے۔ بہت پیار کرتا ہے مجھ سے۔ انہوں نے امرا کو پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنے سب بچوں کے بارے میں بتایا تھا، اب وہ اس کے بارے میں کیوں نہ بتاتی۔ 18 سال کا ہونے کے بعد جب یہ ادارے سے نکلا تو میں اسے گھر لے آئی۔ یہ میرے دوسرے سب بچوں میں سب سے چھوٹا تھا اور بچپن میں بہت رویا کرتا تھا۔ جب یہ ایک دن اور ایک رات میرے پاس رہ کر جاتا تو مجھے بتایا جاتا کہ وہ واپسی پر بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے، روتا ہے، رات رات بھر سوتا نہیں، کھانا نہیں کھاتا۔ پھر میں جا کر اسے مل کر آتی لیکن اسے گھر نہ بلاتی۔ پھر یہ بڑا ہو گیا تو میں نے سوچا اب اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ وہ گھر آ گیا اور بہت خوش تھا، بلکہ خوشی سے روتا رہا۔ کئی گھنٹے وہ گھر کی دیواروں کو، کمروں کو دیکھتا رہتا، آتش دان کے قریب بیٹھا اونگتا رہتا اور پھر رات بھر ٹی وی پر ایکشن فلمیں دیکھتا رہتا۔ میں نے سوچا نیا گھر کا ماحول ملا ہے، شاید اس لیے۔ لیکن کئی ہفتے گزر گئے، اس کے معمولات میں تبدیلی نہ ہوئی۔ پھر باہر کھیلتا، رات کو فلم اور ویڈیو گیمز۔ میں نے انتظار کیا کہ شاید وہ خود کو بدل لے۔ وہ بڑا ہو چکا تھا، اب اسے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ مجھے مایوس کر رہا تھا۔ ایک دن جب شدید برف باری ہو رہی تھی، میں نے اس کے چند گرم کپڑے ایک بیگ میں رکھے اور اسے چند پاؤنڈز دے کر گھر کے دروازے کے باہر کیا اور اسے کہا، انسان بن جاؤ تو آ جانا، اپنے گھر کو میں تمہیں برباد کرنے نہیں دوں گی۔ پھر امرا کو بے تحاشا حیرت ہوئی، لیڈی مہر اتنی سختی سے کام لیتی رہی تھی۔ پورا 1 سال مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ وہ بہت ضدی ہے، غصہ بھی بہت آتا ہے اسے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایسے مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ مجھے دکھ ہوا کہ شاید میں نے اس کے ساتھ زیادہ ہی سختی سے کام لیا، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے گھر کا آرام و آسائش اسے برباد کر رہا تھا۔ میں اپنے گھر کو آگ لگا سکتی تھی لیکن آلیان کو ایسے ناکام ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیڈی مہر کے بیڈ کے قریب کاؤچ پر بیٹھے امرا تھوڑی دیر چپ سی ہو گئی۔ اس کے دونوں بھائی بھی لگاتار فیل ہوتے رہتے تھے اسکول اور کالج میں، لیکن کبھی انہیں ڈانٹ کے علاوہ کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ بابا ان کا جیب خرچ بند کر دیتے تو اماں چپکے سے انہیں پیسے دیتی رہتی، ورنہ دادی آئے دن وہ نئی سے نئی موٹر سائیکل بدلتے، دن رات بائک چلاتے اور رات کے گھر آتے، اور نہیں تو کمپیوٹر یا موبائل کے ساتھ مصروف رہتے، اور اماں بابا کے سامنے یہ سب کرتے، لیکن کبھی انہیں ٹھیک کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی گئی تھی۔ اور تو اور اگر وہ سو رہے ہوتے اور دادا انہیں اٹھانے کی کوشش کرتے کہ بہت سو لیے، تو اماں اور دادی دادا سے لڑنے لگتی کہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے انہیں، بچے ہیں، سونے دیا جائے۔ یہ بچے ہیں؟ دن کے 2 بج رہے ہیں، کام والوں نے اپنے دن کا آدھا رزق کما لیا ہے، اس عمر میں میں نے اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ دادا کہتے وہ وقت اور تھے، اماں برا مان جاتی۔ وہ اچھے وقت تھے، میرے ابا جی مجھے 100 جوتے لگاتے تھے اگر میری آنکھ فجر کے بعد کھلتی تھی۔ مسجد کے امام صاحب نے بچوں کو جلدی اٹھانے کی عادت ڈالنے کے لیے اذان فجر کی ذمہ داری باری باری سب پر لگائی تھی۔ سمجھدار لوگ تھے اس زمانے کے، حکمت سے تربیت کرتے تھے۔ میری اماں تندور پر روٹیاں لگاتی تو میرا باپ مجھے تندور پر بٹھا دیتا، کہتا تجھے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ تیری ماں کیسے جھلس کر تیرے لیے روٹی پکا رہی ہے۔ میرے ابا جی کے نہانے کی بالٹیاں میری ماں مجھ سے بھرواتی، کہتی تمہارے لیے محنت مشقت کر کے آتا ہے، اس کی دھول مٹی صاف کرنے کی مشقت تم کرو۔ اگر ہمارے ماں باپ ہمارے چاؤ چونچلے ہی کرتے رہتے تو وقت کی سختی نے ہمیں پیس کر رکھ دیا ہوتا اور ہم چلنے سے پہلے ہی گرنے جیسے ہو جاتے۔ بس دادی کو ہمیشہ
دادا کا لیکچر برا لگتا۔ دادا کے اس لیکچر کی سمجھ امرا کو اب آ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ امرا کو بہت دلچسپی ہو رہی تھی اس واقعے میں۔ مجھے اتنا تو یقین تھا کہ وہ محفوظ ہوگا، لیکن کبھی کبھی مجھے بہت ڈر لگتا۔ فون بجتا تو میرا دل سہم جاتا، میرے کان ڈور بیل کی آواز پر لگے رہتے۔ لیکن پورا سال بیت گیا، اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ ایک رات میں سو رہی تھی تو کسی نے میرا لحاف اٹھا کر بادام کے چھوٹے سے کیک پر ایک موم بتی جلا کر میرے آگے کیا۔ وہ عالیان تھا۔ وہ کھڑکی کے راستے میرے کمرے میں مجھے سرپرائز دینے آیا تھا، اور یہ روایت اب تک قائم ہے۔ ہاں، لیڈی مہر مسکرانے لگی، لیکن اب کچھ ایسے کہ میں اپنا کمرہ بدل لیتی ہوں۔ وہ ایک ایک کھڑکی پھلانگتا جھانکتا آتا ہے۔ اس رات اس نے مانچسٹر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ کارڈ میرے آگے رکھا۔ میں انسان بن چکا ہوں، اس نے فخر سے مجھے بتایا۔ یونیورسٹی نے اسے اسکالرشپ دیا تھا۔ لیڈی مہر نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ جب میں نے اپنے سب بچوں کو گود لیا تھا، اس وقت میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں بہتر انسان بناؤں گی۔ مجھے کوئی بھی راستہ اپنانا پڑے، دریغ نہیں کروں گی۔ ایک عورت کی گود میں جب بچہ آتا ہے تو اس پر نبیوں اور ولیوں جتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایک ایسا فرض جس میں غفلت کی گنجائش نہیں ہے۔ جب ایک انسان کو پرورش کے لیے، تربیت کے لیے ایک دوسرا انسان دیا جاتا ہے تو جیسے کل انسانیت کی لگامیں اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں کہ اسے ابلیس بنا دو کہ کل انسانیت کے لیے وبال جان بن جائے، یا وہ بندہ بشر جو اپنے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں خیر کی روشنی بکھیرتا چلا جائے۔ سارے انسان خیر ہوتے ہیں امرا، بس ان کی پرورش کے جو گہوارے ہوتے ہیں وہ انہیں کچھ نہ کچھ بنا دیتے ہیں۔ یہ سب پھول ہوتے ہیں، بس ہم ہی انہیں توڑ کر مسل کر اپنی مرضی کے کیچڑ میں پھینک دیتے ہیں۔ پر واقعی گیلری آف کاسٹیوم جانا تھا۔ پہلے اس نے امرا کے پلیٹ لائن ویرا کو لمبے بالوں کی لٹوں کو گول گول بل دے کر مخصوص روسی انداز میں گوندھا، پھر اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ میں سائیکل پر نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ ابھی بھی ڈرتی ہوں سائیکل پر بیٹھنے سے؟ جیسے تم چلاتی ہو، کوئی بھی ہمیشہ کے لیے ڈر سکتا ہے۔ یونیورسٹی تک ٹھیک ہے، کہیں اور جانا ہے تو بس، وین یا بس۔ ٹھیک ہے، دونوں بس میں آ گئی۔ موسم بدلا تو ویرا لانگ شوز پہننے لگی تھی، چست جینس جیسے پلیٹ لائن جنگل میں شیر کی شکار کے لیے جا رہی ہوں۔ بالوں کے نیٹ نئے سٹائل بنائے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو ایسے چوکنا رکھ کر چلتی جیسے کسی خفیہ ایجنٹ کی ایجنسی ہو۔ امرا کو اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایسا احساس ہوتا جیسے وہ اس کی باڈی گارڈ، جیسے کوئی امرا کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ دل ہی دل میں خواہش کرتی کہ کاش وہ بھی ویرا جیسی ہو جائے۔ اس نے ویرا سے پوچھا نہیں، خود ہی سے سوچ کر وہ خریداری کرنے جا رہی ہے کپڑوں کی، لیکن گیلری پہنچ کر اندازہ ہوا کہ شاید ویرا یہاں اپنے کسی آرٹیکل کے لیے مواد اکٹھے کرنے آئی ہے، یا اپنے بلاگ کے لیے کچھ تصاویر لینے۔ جس باریک بینی سے وہ ملبوسات کا جائزہ لے رہی تھی وہ عام انداز نہیں تھا، وہی ایجنٹ کا سا انداز۔ تمہارا یہاں چوری کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے نا؟ آواز کو آہستہ رکھ کر امرا نے پوچھا۔ تم میرے بارے میں
ऐसे भी सोच सकती हो। एजेंट ने उसे घूरा। वो तुम उसी किस्म की फ़िल्में देखती हो ना, मतलब जो फ़िल्मों में देखती हो वही सब करने में लगो। मुझे यकीन दिलाओ, पाकिस्तान में सब तुम्हारे जैसे नहीं हैं। अमरा ने मुंह फैला लिया और ऐसा अंदाज़ बना लिया कि वो अब वीरा से कोई बात नहीं करेगी शाम तक, बल्कि शायद रात तक। अपना ये मुंह ऐसे ही फुलाते रखना, लेकिन खोलना मत। मैं यहाँ मखसूस तर्ज का एक लिबास ढूंढने आई हूँ। जब वो मिल जाएगा तो बाकी की तफसील भी बता दूँगी। तुम चाहो तो अलग से गैलरी को देख सकती हो। फारिग होकर मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। वीरा चूंटी की रफ्तार से एक एक शोकेस के आगे से सिरक रही थी। वो दोनों इस वक्त 18वीं सदी के सेक्शन में थे, ना सिर्फ मॉन्स्टर बल्कि पूरे बरतानिया में। दी गैलरी ऑफ कस्टम हाउस अपनी इनफरादियत में यकसा हैसियत की मुल्क गैलरी है। गैलरी 20,000 से ज़ायद आइटम्स रखती है। लेट 17 से अब तक के फ़ैशन के मर्दाना, जनाना, बचकाना कपड़े, जूते, ज़ेवरात और ऐसी दूसरी चीज़ें बड़े पैमाने पर कास्टिंग हाउस में नुमाइश के लिए रखे गए हैं। यानी ये हाउस ऐसी सब चीज़ों का जदीद तर्ज से सजा अजाइब घर है, ज़ाहिर है, जो देखने से ताल्लुक़ रखता है, ख़ास तौर पर 17, 18 और 19वीं सदी के हिस्से देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। यकीन नहीं आता कि कभी यूरोप में भी ख़वातीन ने दस्ताने पहने थे। स्कार्फ के इस्तेमाल को लिबास की तरह ज़रूरी समझा जाता था। ऐसे घेरदार लिबास पहने जाते थे कि असल जसामत के बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। तो फिर ऐसे प्यारे मलबूसात से उन्होंने क्यों कर अपनी जान छुड़ा ली, तर्क क्यों कर दिए। तग़यीर वक्त की रूह है और बिला शुबा आने वाला वक्त गुज़र जाने वाले वक्त से बेहतर होता है, होता रहेगा। ऐसा ही फरमाया गया है। इन मलबूसात ने अमरा को महबूब कर दिया। वो बेहद नफासत से सिलाई किए गए कपड़े थे। उन्हें पहनने से ज़्यादा देखते रहने को दिल चाहता। मोमी पतले जो उन्हें पहने खड़े थे, सांस लेते लगते और देखने वालों को अपने वक्त के तग़यीर का सफ़र पर जाने पर मजबूर कर देते। अमरा ने उनके साथ वक्त का सफ़र किया। जब वो जी भर कर गैलरी देख चुकी तो वीरा के पास आई। वो एक विक्टोरियन शोकेस के सामने खड़ी पेंसिल से कागज़ पर स्केच बना रही थी। अब ये क्या कर रही हो? अपने लिए ड्रेस बना रही हूँ, अपने काम में मसरूफ़, वो बोली। वो एक विक्टोरियन फ्रॉक का स्केच बना रही थी जिसके बाजू कोनी तक थे और आगे जाली लगी थी जो कलाई पर बटरफ्लाई साख्त में बंद हो जाती थी। फ़्रॉक 3-4 मुख्तलिफ़ रंग के कपड़ों से बनाई थी, लेकिन उसका प्राइम कलर हल्का नीला था और जा बजा उस पर सफ़ेद जाली के परचे लहराए छोड़े गए थे। उसका घेर इतना था कि अमरा के 5 शलवार सूट बन सकते थे। अमरा ने वीरा के पसंद की दाद दी। बिलाशुबा वो एक बेहद नफीस फ़्रॉक थी और उसकी ख़ास बात ये थी कि उसे देखने से ही एक शान का एहसास होता था, मोतबरी और आला ज़ौक़ का। वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी तो दोनों बाहर आ गए। अमरा के पास मज़ीद 2 घंटे थे, फिर उसे अपनी जॉब पर जाना था। कैसा है? वीरा ने स्केच उसके आगे किया। ज़बरदस्त, पर इसका करोगी क्या? बहुत ही ख़ास दिन पहनूंगी, अपनी शादी पर। उससे भी ख़ास दिन? शादी से बढ़कर और क्या हो सकता है? कॉन्वोकेशन पर? मेरे नज़दीक शादी से भी ज़्यादा एक और दिन बहुत ज़्यादा ख़ास होता है किसी लड़की के लिए, जब उसे लगता है कि उसे 2 ज़िंदगियों के ट्रैक्स को एक कर देना चाहिए। जब वो ये फ़ैसला करती है तो उसे अपनी ज़िंदगी में किसी और एक ही जैसे बेहद अहम और इकलौते इंसान को शामिल करना है। यानी वो वक्त जब 2 लोग बिलाखिर ये तय कर लेते हैं कि उनमें बादशाह कौन है
اور ملکہ کون؟ آخری فقرہ ویرا نے نچلے لب کا کونا دانتوں میں لے کر شرارت سے چھوتے ہوئے کہا، جب کوئی تمہیں پروپوز کرے گا اس دن۔ ویرا دل کھول کر ہنسی۔ یہاں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے، جس دن میں اسے پروپوز کروں گی اس دن، جس دن تم مجھے اس میں اسکیچ کی طرف اشارہ کیا، دیکھو سمجھ لینا میں مور کا سر کر آئی ہوں۔ امرا کو اس کا اعتماد اچھا لگا۔ وہ جانتی تھی اسے پروپوز نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ اہم کام وہ خود کرنا پسند کرے گی۔ ایک فراک امرا کو بھی بہت پسند آئی تھی۔ وہ ہلکی گلابی رنگ کی تھی، جس پر ہلکی نیلی سرخ پیلے پروں والی تتلیوں کو ایسے بنایا گیا جیسے ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگتی دوڑتی شرارتیں کرتی کھیل کود کی حد کرتی ہوں۔ امرا اس فراک کو اپنے سب سے خاص دن، اپنی شادی کے دن زیب تن کرنے کی خواہش کو اپنے اندر پیدا ہونے سے نہ روک سکی۔ یہ خواہشیں اچانک اس کے اندر جاگیں، ورنہ اس نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو کبھی اس شخص کے بارے میں نہیں سوچا تھا جسے کبھی تو اس کی زندگی میں آنا ہی تھا۔ اس کی منگنی ہوئی تو بھی اسے کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ کون شخص ہے۔ اسے صرف اپنے گھر کے ماحول سے، اپنے آس پاس کے ماحول سے نکلنے میں دلچسپی تھی۔ حتیٰ کہ اس کی شادی بھی طے ہو گئی تھی، تب بھی اس نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے۔ اس نے کی بار اس کے بارے میں سوچا کہ ایک دادا کے علاوہ وہ کیوں باقی سب سے لا تعلقی رہتی ہے، ان کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بناتی، اس کی دوستیں دور دور سے دوستیں ہی کیوں رہتی ہیں، وہ اس کے اور قریب کیوں نہیں جا پاتی۔ اس نے دادا کو یہ سب بتایا تو وہ خاموشی سے ہو گئے۔ اس وقت تو نہیں، لیکن آنے والے دنوں میں دادا نے اسے بتایا کہ وہ ایسا اس لیے کرتی ہے کیونکہ آج تک سب نے اسے تکلیف ہی دی ہے۔ سب انسان ایک جیسے لگتے ہیں، صرف تکلیف دینے والے۔ اندر کے اس وہم اور خوف کی وجہ سے اسے کوئی اتنا اچھا لگتا ہی نہیں کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لے۔ پھر وہ پارک آ گئے۔ سینڈوچز اور کوک ان کے ہاتھ میں تھی۔ پلیٹ فیلڈز وہ اور ویرا چلتے چلتے ایک دم ویرا اچھلی اور ساتھ ہی روسی زبان میں گالی دی، پھر تیزی سے سپرمین کی طرح اڑ کر چھلانگ لگا کر اسکیٹنگ کرتے ہوئے ایک ہپ ہاپ بوائے کو گردن سے جا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پر لاتوں گھونسوں اور گالیوں کی بارش کر دی۔ پھر اس نے لڑکے کو کسی بلی کے بلونگڑے کی طرح اٹھایا اور جھیل کے ٹھنڈے پانی میں اچھال دیا۔ شڑاب کی آواز آئی اور کنارے پر کھڑی ویرا انگلی اس بلونگڑے کی طرف لہرا لہرا کر اسے مزید القابات سے نواز رہی تھی۔ ویرا کے گھسے اور انگلی لہرانے کی رفتار کو دیکھ کر امرا اندازہ لگا سکتی تھی کہ روسی زبان میں اس وقت کیا نشر کیا جا رہا ہے۔ بلونگڑے نے پانی میں ڈبکی لگائی اور تیزی سے ہاتھ پیر مارتا دوسرے کنارے سے نکل کر بھاگ گیا۔ کیا کیا تھا اس پہاڑی بکرے نے؟ امرا کو اس کے بھاگنے کے انداز پر بہت ہنسی آئی۔ میری کمر پر چٹکی بھر کر گیا تھا۔ تم نے کیسے اس پہ تشدد کیا؟ اسے ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا؟ کوئی مسئلہ ہو گیا تو؟ وہ پولیس لے آیا تو؟ پولیس لے آئے یا فوج، میں تیار ہوں۔ ایک بار اسکول گراؤنڈ میں میرے ایک کلاس فیلو نے مجھے ہراساں کیا تھا۔ میں 10 سال کی تھی۔ اس وقت وہ ایک لوفر اور گندا لڑکا تھا اور اسکول کی ہر کمزور لڑکی اس سے ڈرتی تھی۔ اگلے دن خوف سے میں اسکول نہیں گئی۔ میرے پاپا کو میرے اسکول نہ جانے کی وجہ معلوم ہی تو انہوں نے مجھے گھر کے باہر پہاڑ کی طرف جمی برف میں گردن تک دبا دیا۔ میرے بدن پر ایک بھی گرم کپڑا نہیں تھا۔ میں چیختی اور چلانے لگی۔ وہ خاموشی سے میرے پاس بیٹھے رہے۔ جب میں بالکل مرنے کے قریب ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ برف کے اس ڈھیر میں دبے رہنا بہادری ہے یا اسکول سے چھٹی کر لینا، وہ بھی نام نہاد خوف اور بزدلی کی بنا پر۔ وہ مجھ سے بار بار یہی ایک سوال پوچھتے رہے۔ میرے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے اور میری جان نکلنے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تو انہوں نے کہا، اگر تم نے
باقی ماندہ زندگی بھی ایسے بزدل بن کر گزارنی ہے تو خود کو اسی برف میں دفن رہنے دو، مر جاؤ اسی ڈھیر میں، بزدلوں کو مر ہی جانا چاہیے۔ امرا دنگ ویرا کی شکل دیکھ رہی تھی۔ روس کی طرح ٹھنڈ اور برف کو جانتی ہو کیا؟ ہاں، امرا نے ساتھ زور زور سے سر بھی ہلایا۔ کیا ٹھنڈ ٹھنڈ ہوتی ہے، برف برف ہوتی ہے؟ کیا جواب دیا تھا اس نے؟ ٹھنڈ ٹھنڈ نہیں ہوتی، برف برف نہیں ہوتی امرا، موت ہوتی ہے، سفید موت۔ سردیوں میں پانی پھینکو تو وہی فضا میں ہی جم جائے۔ تمہارے ملکوں کے لوگ وہیں جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ویسے تمہاری دنیا کے بارے میں معلومات اتنی کم کیوں ہیں؟ میں جانتی ہوں روس کہاں ہے، روس میں کیا کیا ہے، یہ جانتی ہو؟ پاکستان میں کیا کیا ہے، تم یہ جانتی ہو؟ پاکستان میں کیا کیا نہیں ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں۔ تم کیا چاہتی ہو، میں ضیاء سے بات شروع کروں یا عبدالقدیر سے؟ کہو تو میں کوہٹا کے بارے میں بھی بہت کچھ بتا سکتی ہوں۔ میں تمہارے ان چند شہروں کے نام بھی بتا سکتی ہوں جو زیر زمین پیٹرول کے دریا رکھتے ہیں، لیکن جن کے بارے میں خود پاکستانی نہیں جانتے، کیونکہ انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ صرف ان رپورٹوں کو مانتے ہیں جو انہیں نام نہاد غیر ملکی بنا کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ان ذخیروں کو کام میں لا کر ترقی کرے۔ وہ ایسا تب کریں گے جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ ان ذخیروں کے نکلتے ہی انہیں ایک ٹھیکے مل جائیں گے یا ان پر ان کا قبضہ ہو سکے گا۔ ہمارے روس میں ایک بات کہی جاتی ہے، پاکستانی اس وقت سلیوٹ کیے جانے کے قابل تھے جب وہ ہندوستان سے پاکستانی بنے تھے، اور جب وہ ایٹمی طاقت بنے تھے، اور بس پاکستانیوں نے یہ سلیوٹ دوبارہ نہیں لی۔ امرا جانتی تھی کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ خود وہ یہ تک نہ جانتی تھی کہ پاکستان کس سن میں ایٹمی طاقت بنا۔ تم نے اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی کر دیا۔ امرا کو اسے پرانے موضوع پر واپس لانا ہی پڑا۔ وہ مزید ویرا کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر ویرا پاکستان کو لے کر اس سے کوئی عام سا سوال پوچھ لیتی اور اسے اس کا جواب بھی نہ آتا تو برا ہوتا۔ کم سے کم ایک پاکستانی کو تو پاکستان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، زیادہ نہیں۔ بلکہ بالکل ٹھیک کیا، ٹھنڈے پانی نے اسے اندر کے گندے کیڑے کو بھگو کر کچل ڈالا ہوگا۔ تم بہت بہادر ہو ویرا۔ اگر مجھے ایسے برف میں دبایا نہ جاتا تو میں کبھی ایسی بہادر نہ ہوتی۔ ایک لمحے کے لیے امرا بالکل خاموش ہو گئی۔ ایک ویرا تھی، اس نے بہادر بنایا گیا تھا۔ ایک امرا تھی جسے مسل رلایا گیا تھا۔ وہ دونوں انسان تھیں، دونوں لڑکیاں تھیں۔ ان میں سے ایک کئی گنا مضبوط اور ایک قدم آگے تھی، اور دوسری کئی گنا کمزور اور بہت پیچھے تھی۔ دونوں انسان ہی تھیں، پھر بھی برابر نہیں تھیں۔ تو تمہارے فادر تمہاری طاقت ہیں۔ امرا کو اس پر رشک آ رہا تھا۔ وہ میرے استاد ہیں۔ انہوں نے اپنی طاقت مجھے نہیں دی، بلکہ میرے اندر کی طاقت کو میرے اندر سے بیدار کیا ہے۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کے اندر اس طاقت کو پیدا کرتا ہے تو زندگی کے ہر بڑے میدان میں فاتح بننے کے لیے اپنی بیٹی کو تیار کر لیتا ہے، اور یہ پاور ایک باپ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ بزدلی اور بہادری دونوں کا تعلق دماغ سے ہے، جسم سے نہیں۔ اگر وہ دماغ کو نڈر بنا لیا جائے تو جسم ہر ڈرپوک نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں نا، کوئی آپ کو انگلی لہرا کر دھمکائے، آپ اسے مکہ مار کر خاموش کروا دیں۔ تمہیں کوئی بھی رد عمل میں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہاں، ایسا تو ہو سکتا ہے، تو کیا نقصان کے خوف سے میں بزدل بنی رہوں، خاموش رہوں؟ ایسا میں نہیں کر سکتی۔ ویسے تمہیں تمہارے پاپا نے کیا سکھایا ہے امرا؟ ایک گہرا سانس امرا پر سے ہو کر گزرا۔ بابا رات گئے گھر آتے تھے۔ انہیں دنیا میں ایک ہی چیز کی فکر رہتی تھی، اپنی کارپیٹ شاپ کی، وہاں کے ہر چھوٹے بڑے کارپیٹ کی، بیگمات کے گھر وقت پر ڈیلیوری کی، حتیٰ کہ شاپ پر لوز ہو جانے والے انرجی سیور تک کی بھی۔
یونیفارم میں ایک دن ان کے سامنے اپنی وین کے لیے نکلنے لگی تو انہوں نے پوچھا، کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے تمہاری اسکول سے؟ میں اسکول نہیں کالج جاتی ہوں اب کہہ کر وہ وین میں آ کر بیٹھ گئی اور بامشکل اپنے رونے پر قابو پا سکی۔ جس باپ کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی اسکول نہیں کالج جا رہی ہے، وہ باپ اس کی تکلیفوں کے بارے میں کیا جان سکتا تھا؟ جس باپ کی بات ویرا پوچھ رہی تھی وہ اس کے لیے دادا بنے تھے۔ میں 12 سال کی تھی تو بری طرح سے رو رہی تھی۔ میرے دادا مجھے بہت بڑے پارک میں لے گئے۔ وہ سال کے گرم ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ کیا تم گرم ترین دنوں کا مطلب جانتی ہو؟ امرا نے رک کر ویرا کو دیکھا۔ ویرا سب جانتی سے پوچھا، ہاں اتنا گرم کہ انسان کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ ہاں یہ وہی دن تھے۔ پارک میں لے جا کر میرے دادا نے مجھے وہ مرا ہوا پرندے دکھائے جو گرمی سے مر چکے تھے۔ وہ مجھے ایک درخت کے نیچے لے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے مجھے پرندوں کو دیکھتے رہنے کے لیے کہا۔ امرا کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک چڑیا گرمی کی تاب نہ لا کر مر گئی۔ میرے دادا مجھے اس کے قریب لے گئے اور مجھ سے پوچھا، امرا مرنے سے پہلے کیا تم نے ان چڑیوں کو روتے آہ بکا شکوہ کرتے دیکھا تھا؟ گرمی نے اسے اب اتنی تکلیف دی کہ اس کی میٹھی چوں چوں بھدی آواز میں بدلی، بلکہ بیچاری تو خاموش ہو گئی۔ پھر تو یہ معصوم سی چڑیا انسانوں سے بڑھ کر ہو گئی۔ دادا نے چند چھوٹے کنکر اٹھا کر پرندوں کو مار دیے۔ وہ خاموشی سے پھر سے اڑنے لگے۔ انہوں نے اپنی جگہ بدل لی لیکن واویلا نہیں کیا، نہ روئے نہ چلائے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کائنات کی ادنیٰ مخلوق حشرات اور دوسرے جانور کبھی انسان کی طرح آہ بکا نہیں کرتے، انسان کی طرح روتے چلاتے نہیں، واویلا نہیں مچاتے، لیکن کائنات کی ارفع و اعلیٰ مخلوق انسان یہ کام بہت مشکل سے کہتا ہے، ایسے گلا پھاڑتا ہے جیسے کائنات کے رب نے قلم کے دکھوں کے سبھی پہاڑ اس پر توڑ دیے ہیں، ایک اکیلا وہی اٹھا دیا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دکھ تکلیف اسے کتنے فائدے دے رہی ہے، اس کی استاد بنی اسے کیا کیا سکھا رہی ہے، بس رونے چلا جاتا ہے۔ تو تمہارے دادا کے پاس ساری مشرق حکمت ہے؟ نہیں، ان کے پاس صبر اور علم ہے تھوڑا سا۔ وہ ایک اچھے استاد رہے ہیں اور میں ان کی بری شاگرد۔ ہم اپنے استاد کو وہاں ناکام کر دیتے ہیں جب ہم ان کی سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ ہر دن ہر رات مجھے ایسی ہی باتیں سناتے، لیکن میں نے تو اپنے وجود کو جیسے پتھر بنا لیا تھا۔ قطرہ قطرہ سوچ بوجھ کی ہوئی بھی بوند اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ اب تم سب کو دیکھتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ اپنی زندگی کن اندھیروں میں گزارتی رہی ہوں۔ ذرا سی ہمت کرتی تو ان اندھیروں سے نکل سکتی تھی۔ کیا ہوا تمہارے ساتھ ماضی میں؟ کچھ بہت برا؟ تم سنو گی تو ہنسو گی۔ میں ہنسنا چاہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن بتاتے بتاتے میں رو پڑوں گی۔ اس نے بھی سنجیدگی سے ہی۔ جھیل میں بطخیں ایسے سکون سے تیر رہی تھیں جیسے سکون سے انسان کا واسطہ کم ہی پڑتا ہے۔ اسکائپ از گاڈ سینڈ۔ اور کی قائل بھی تھی۔ دادا ہر دن اس سے بات کر کے اسے دیکھ کر ہی سوتے تھے۔ اس نے موبائل لے لیا تھا اور چلتے پھرتے ہر اوقات میں دادا سے اسکائپ پر بات کر لیا کرتی تھی۔ موبائل کے ذریعے ہی اس نے دادا کو اپنی کلاس فیلوز اور یونیورسٹی دکھائی تھی۔ کلاس میں سر کے آنے سے پہلے اس کی کلاس فیلو نے ہاتھ لہرا کر یک زبان ہو کر کہا تھا، ہیلو گرینڈ پا، اور گرینڈ پا اتنے خوش ہوئے کہ پھولے نہیں سماتے تھے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں امرا یہ سب تو۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ ہاں جی بہت ہی زیادہ اچھے، وہ کہہ کر لگاتی۔ اس نے دادا کو آئس لینڈ کی وہ خاتون بھی دکھائی جو 2 کم 70 سال کی عمر میں ماسٹرز کر رہی تھی اور یونیورسٹی کے کافی اسٹوڈنٹ اور اپنی کلاس کے پروفیسر سے یہ درخواست کرتی پائی جاتی تھی کہ ان کو ان کی عمر بالائے طاق رکھ کر انہیں بھی دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح عام اسٹوڈنٹ سمجھا جائے، انہیں کوئی رعایت نہ دی جائے۔ وہ اس وقت بھی برا مان جاتی تھیں جب لائبریری میں کوئی ان سے یہ کہتا تھا کہ وہ 6 یا 8 کتابوں پر مشتمل سیٹ کو ان کے ہاسٹل روم تک چھوڑ آتا ہے۔ یونیورسٹی کو ان سے بہت توقعات تھیں اور سب کا ماننا تھا کہ وہ ضرور دنیا بھر میں مانچسٹر یونیورسٹی کا نام روشن کریں گی اور کانووکیشن ڈے پر یقیناً دنیا بھر کا میڈیا مسز ودھال کی شاندار کامیابی کو کوریج دینا فرض سمجھے گا۔ دادا آپ بھی یونیورسٹی آ جائیں، یہاں چھوٹا موٹا کورس ہی کر لیں۔
اس عمر میں میں کیا کروں گا کورس کر کے؟ یہی سوال میں نے بھی مسز ریچل سے پوچھا تھا کہ اس عمر میں تاریخ کو کھنگال کر اس میں گھس کر اور پھر اس میں ڈگری لے کر کیا کریں گی؟ تو انہوں نے کہا، عمر کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز زندگی ہوتی ہے، اور میرے وجود میں زندگی ایسے دوڑتی ہے جیسے کسی نومولود بچے کے جسم میں۔ تو جب زندگی کا معنی ایک ہے، زندہ رہنا، تو میں کسی شاندار مقصد کو لے کر زندہ کیوں نہ رہوں؟ اس سے پہلے میرا مقصد میرے بچے، میرے خاندان کی پرورش اور دیکھ بھال تھا۔ اب میں ان سے فارغ ہو گئی تو میں نے ایک نیا مقصد بنا لیا۔ اس میں عمر اور نفع نقصان کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو مقصد پالنے کی بات ہے جو میں پا رہی ہوں۔ دادا اسے سالگرہ وش کر رہے تھے جب وہ کچن میں سادھنا کے ساتھ ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے موبائل اسٹینڈ میں موبائل لگا دیا تھا اور کام کرتے ساتھ ان سے باتیں کرتی رہی تھی۔ سادھنا نے سنا تو اسے گلے لگا لیا اور کیک بنانے کا وعدہ کیا۔ ویرا نے فی الحال ایک سرخ ربن اس کی کلائی پر باندھ دیا اور ایک اپنی کلائی میں، کہ یاد رہے کہ ایک نے گفٹ لینا ہے اور ایک نے دینا ہے۔ این اون نے بھی جیسے اپنا علامتی چپ کا روزہ توڑا اور اسے جاپانی گیت گا کر وش کیا۔ نشست گاہ میں کسی چھوٹی بچی کی طرح ہل ہل کر گاتی وہ ان تینوں خواتین کو حیران کر رہی تھی۔ لیڈی مہر اسے تھوڑی دیر تلے ہاتھ رکھے دیکھتی رہیں۔ جب وہ گا چکی تو لیڈی مہر نے پرزور سر ہلا کر کہا، مجھے امید تھی کہ تمہارے اندر ضرور کوئی نہ کوئی کلا موجود ہے۔ رات کو تم مجھے چند ایسے ہی گیت سنانا۔ امرا کے ہاتھ پر کس کر کے این اون پھر سے پرانی این اون بن گئی جو سال میں ایک بار مشکل سے کوئی غیر ضروری بات کیا کرتی تھی۔ لیڈی مہر نے رات کے ڈنر کے اہتمام کا امرا سے وعدہ کیا اور یونیورسٹی میں کوئی رنگ برنگے پھول لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنی کلاسز لے چکی تھی اور اپنے اپارٹمنٹ کی حدود میں نکلی تھی کہ آلیان ایک دم سے اس کے آگے آ گیا۔ شاید وہ بھاگتا ہوا آیا تھا۔ یہ لو، وقت تمہیں زندہ رکھے۔ وقت مجھے زندہ رکھے؟ وہ ذرا نہ سمجھی۔ تمہاری سالگرہ ہے نا آج، تو تمہیں دعا دے رہا ہوں۔ جسے وقت زندہ رکھتا ہے اس کی عمر ہزاروں سال، کئی صدیاں ہوتی ہیں۔ وہ مسکرانے لگی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے خود کو خود ہی بتایا۔ اسے لگا اس کی تعریف کی گئی ہے۔ میری سالگرہ کا کس نے بتایا پاگل؟ او، سادھنا نے۔ اس کا فون آیا تھا، کیک بنانے کی ترکیب پوچھ رہی تھی۔ آخر یہ برطانوی لوگوں کو گھر میں بیکنگ کرنے کا کیوں شوق ہے؟ سادھنا ہندوستانی ہے، اس نے اطاعت گزار بچوں کی طرح اسے کہا کہ اسے برا نہ لگے۔ امرا نے اس کے لائے گلدستے میں سے جو کسی باغ سے توڑے لگے تھے سفید نیلے سرخ پھول چن لیے اور پہلے پھول اسے واپس کر دیے۔ وہ سوالیہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں اب یونیورسٹی کے محراب کے پیچھے کھڑے تھے۔ سامنے آکسفورڈ روڈ رواں دواں تھی۔ یہ واپس کیوں کیے؟ آلیان کو برا لگا۔ پیلے پھول کسی کو نہیں دیتے، یہ نفرت اور ناپسندیدگی کی علامت ہوتے ہیں۔ ہم بہت اچھے دوست نہ سہی ایسے دشمن بھی نہیں کہ میری سالگرہ کے دن مجھے ایسے پھول دیے جائیں۔ اور نفرت ناپسندیدگی کی علامت یہ پھول؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بالکل، وہ بھی بالکل سنجیدگی سے جواب دے رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا یہ امرا؟ کیا مطلب ہے تمہارا کہ کس نے کہا؟ یونیورسٹی کی تاریخ محراب کے نیچے ایک نئی کلاس لگی تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ یہ نفرت اور ناپسندیدگی کی علامت ہے؟ سب کو معلوم ہے یہ۔ اس نے کندھے اچکائے جیسے یہ جتا رہی ہو، چچ تمہیں اتنی سی بات نہیں معلوم؟ افسوس، ویسے تم بڑے ماسٹر مائنڈ بنے پھرتے ہو۔ سب کون؟ اف، یہ ساری دنیا۔ سب اور کون؟ ایک دم سے امرا کے تاثرات میں غصے اور کوفت کا گراف پڑنے لگا۔ پھر بھرپور دل سے کہہ کے لگایا، تم اتنی ستی ہو امرا، یا تم ان لوگوں کی باتوں کا دھیان دیتی رہتی ہو جو نفرت اور انتشار کے موجود ہیں، جو ہمیشہ قدرت کے قوانین میں گھستے ہیں اور پورے دل سے ان قوانین میں رد و بدل بھی کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک پھول بھی خود نہیں بنا سکتے، لیکن اسی پھول کو ناپسندیدہ قابل نفرت ضرور بنا سکتے ہیں۔ علامت آخر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ پھول ہے امرا، صرف پھول۔ اگر یہ سے زیادہ کچھ اور بھی ہے
تو وہ یہ کہ یہ اپنے وجود میں کامل ہے، یہ خود کو ہی کامل کرتا ہے۔ اس کا کھلتا ہوا رنگ دیکھو کتنا کامل ہے، یہ اپنے رنگ میں نہ کہیں کم نہ کہیں زیادہ ایک جیسا۔ اس کی پنکھڑیاں کتنی نرم اور ملائم ہیں، کتنی جاذب نظر، کوئی ملاوٹ نہیں۔ ان میں دنیا کی بہترین فیکٹریوں میں بننے والا ریشم بھی اس جتنا ملائم نہیں ہوگا جتنا یہ زمین کے وجود سے نکلا ہوا ہے۔ دیکھو قدرت کی قابلیت، داد دو قدرت کو، تعریف کرو قدرت کی، الٹا تم اسے ناپسندیدہ علامتیں دے رہی ہو۔ تم نے اس کی خوبصورتی پر غور نہیں کیا، اسے ناپسندیدہ جان لیا۔ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھو، اگر ساری دنیا اس آسمان کو کوئی فضول اور بکواس علامت قرار دے دے تو تم بھی اسے برا مان لوگی۔ وسیع مندر، نیلی جھیلیں، سبز و سفید پہاڑ کتنے کامل ہیں، اگر انہیں کوئی علامتیں دے دی گئیں تو کیا نفرت کرنے لگو گی ان سے؟ اپنی تخلیق میں یہ پھول کسی سے کم نہیں، کائنات کی کسی بھی شے سے نہیں، اپنے مقام پر بادشاہ ہے، اس کے سر پر تاج ہے۔ اس کی تخلیق کہا کہ تمہاری تخلیق جیسی ہونی چاہیے، مقصود پائی تھی تم ویسے ہی ہو۔ یہ کسی بھی طرح ہینج نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں۔ کمی ہے تو ان دماغوں میں جن میں یہ فطور پیدا ہوتا ہے۔ کوئی پھول کی رنگ قدرت کی بنائی ہوئی چیز قابل تعریف نہیں ہوتی۔ یہ قدوی لوگوں کی باتیں میں تمہیں وہ سبق کیوں پڑھ رہی ہوں جو دنیا کے مغبوط الحواس اس لوگوں نے غائب و دماغ میں لکھا ہے، قدرت کے خلاف جا کر لکھا ہے، قدرت کو ناخوش کرنے کے لیے لکھا ہے، قدرت کو ہیچ کرنے کے لیے لکھا ہے۔ اور امرا کو حقیقتاً چپ ہو گئی تھی، اس کی ساری زندگی پیلے پھول کو نفرت کی علامت سمجھتے گزر جاتی۔ اگر اسے یہ سب نہ بتایا جا رہا ہوتا، آخر اس نے آج تک یہ بات خود کیوں نہ سوچی؟ دماغ اس کے پاس بھی تھا نا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ پھولوں کے دو تاجروں نے کاروباری حسد کا نتیجہ ہے یہ سب۔ ایک تاجر کے پاس پیلے پھول ہوں گے اور وہ کاروبار میں ترقی کر رہا ہوگا، اس کے پیلے پھولوں کا باغ، تیزی سے پھل دوسرے رنگ کے ہوں گے۔ چلو سرخ لگا لو، اب سرخ پھول کے پھول رہا ہوگا، مالک نے یہ سوچا ہوگا کہ پھول کو کسی ایسے جذبے کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو راتوں رات اس کی مانگ میں اضافہ ہو جائے گا، تو اپنے کاروباری حلیف کے پھول کو کسی ایسے جذبے کے منسلک کر دیا جائے کہ لوگ اسے لینا ہی پسند نہ کریں۔ پھر اس نے یہ کیا اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھو تم نے کیسے میرے ہاتھ میں میرے پھول واپس کر دیے، یہ وہی پھول جو مجسم شاہکار ہیں۔ جی تو یہ تھا یارم کا 6واں ایپیسوڈ، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آگے مزید کیا کیا ہوگا، امرا اور عالیان کی کیمسٹری آگے جا کے کیا موڑ لے گی، یہ سب آپ کو اس ناول کے اینڈ میں ہی پتہ چلے گا، تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ تو دوبارہ کہوں گی ویڈیو یقیناً پسند آئی ہے تو بھائی لائک بہت سارے لائک کریں، اور جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی سبسکرائب بھی کریں۔ ہم آپ کے لیے اور بھی ناول لے کر آئیں گے، اور اچھے ناول کمنٹ کر کے اپنی پسند کا ناول بتا بھی سکتے ہیں، تو پھر ہم اس کے بعد وہی ناول شروع کریں گے۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔